بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جامع الكلام وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلغوا الأحكام بفصيح الكلام. آج دروس البلاغہ میں ہمارا 39 نمبر سبق ہے، جس میں ہم الباب السابع فی الوصل والفصل شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم وصل اور فصل کی تعریف پڑھیں گے اور پھر وصل کرنے کے جو مواقع ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ الوصل عطف جملۃ علی الاخری، وصل جو ہے یہ ایک جملے کا دوسرے جملے پر عطف کرنا ہے۔ والفصل ترکہ اے ترک العطف، اور فصل جو ہے یہ عطف کو چھوڑ دینا ہے۔ یہاں سے مصنفین حضرات جو ہیں وہ وصل اور فصل کی تعریف کر رہے ہیں۔ وصل کا لغوی معنی ہے ملانا اور جمع کرنا، جیسے کہتے ہیں کہ وصل الشیء بالشیء، وصلہ اس نے ملا لیا، الشیء بالشیء ایک شے کو دوسرے شے سے۔ جبکہ وصل کی اصطلاحی تعریف جو یہاں پر مذکور ہے عطف جملۃ علی الاخری، یعنی وصل کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ بذریعہ حرف عطف ملا لیا جائے۔ مثال کے طور پر زید یکتب و یشعر، تو یہاں پر یکتب اور یشعر کے درمیان واو حرف عطف ہے، اور اس سے ما قبل جو ذکر ہے یکتب یہ معطوف علیہ اور یشعر یہ معطوف ہے۔ تو بھائی وصل جو ہے اس میں ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ بذریعہ حرف عطف ملا لیا جاتا ہے، جبکہ فصل جو ہے اس کا لغوی معنی ہے جدا کرنا، علیحدہ کرنا۔ جیسے کہا جاتا ہے فصل بینہما، فصل اس نے جدائی کر دی، بینہما دو چیزوں کے درمیان، ان کے درمیان، یعنی اس نے دو چیزوں کے درمیان جدائی کر دی۔ جبکہ اصطلاحی تعریف فصل کی یہ ہے کہ ایک جملے کا دوسرے جملے پر عطف نہ کیا جائے، یعنی عطف کو چھوڑ دیا جائے۔ مثال کے طور پر انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بہم، تو یہاں پر دو جملے ہیں، انما نحن مستہزئون الگ جملہ ہے، اور اللہ یستہزئ بہم الگ جملہ ہے، جبکہ دونوں کے درمیان حرف عطف موجود نہیں ہے، لہذا ان دونوں کے درمیان فصل ہے، یعنی ایک جملے کا دوسرے جملے پر عطف نہیں کیا گیا اور ان کے درمیان حرف عطف نہیں لایا گیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں والکلام ہا ہنا قاصر علی العطف بالواو، کہ یہاں پر بحث جو ہے یہ عطف بالواو سے متعلق ہے، یہاں پر جو وصل میں جو ہم بات کرتے ہیں وہ صرف اور صرف عطف
بالواو پر متعلق ہے اور مقصور ہے. یہاں پر ہم عطف بالواو جو واو کے ذریعے عطف کیا جاتا ہے، یعنی دو جملوں کے درمیان واو عاطفہ جو ہے وہ لایا جائے گا یا نہ لایا جائے گا، اس سے متعلق پڑھیں گے. حالانکہ حروف عاطفہ جو ہے وہ 10 ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے ذریعے ایک جملے کا دوسرے جملے پر عطف کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہم واو کے ذریعے حرف عطف کے بارے میں پڑھیں گے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ چنانچہ فرماتے ہیں لأن العطف بغیرها لا يقع فيه اشتباہ. لأن العطف کیونکہ عطف جو ہے بغیرها بغیر الواو، یعنی واو کے علاوہ دیگر حروف عاطفہ کے ساتھ عطف کرنا، لا یقع فیہ اشتباہ، اس میں کوئی اشتباہ اور شبہ نہیں ہوتا. یعنی واو کے علاوہ جو حروف عاطفہ ہیں، حروف عاطفہ جو ہیں وہ کل 10 ہے، ان میں سے ہر ایک کے ذریعے ایک جملے کا دوسرے جملے پر عطف کیا جاتا ہے. لیکن واو کے علاوہ جو حروف عاطفہ ہیں وہ حروف دو چیزوں کے درمیان ربط دینے کے ساتھ ساتھ دوسرے مختلف معانی کا فائدہ بھی دیتے ہیں. مثال کے طور پر فا اور ثم کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ دو چیزوں کے درمیان ربط دینے کے علاوہ تاکید اور مہلت کا فائدہ بھی دیتے ہیں، لہذا وہاں پر کوئی اشتباہ نہیں ہوتا. حروف عاطفہ میں سے صرف واو ہی کے ذریعے اشتباہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ صرف اشتراک کا فائدہ دیتی ہے، دوسرا کوئی اس کا معنی نہیں ہوتا، اس لیے بحث کو صرف واو پر ہی منحصر کریں گے. لہذا اب ہم واو کے ذریعے عطف کرنے اور ترک عطف کے بارے میں پڑھیں گے. پھر آگے فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ مِّنَ الْوَصْلِ بِهَا وَالْفَصْلِ مَوَاضِعُ. وَلِكُلٍّ مِّنَ الْوَصْلِ بِهَا یعنی بالواو ہے، یعنی واو کے ذریعے وصل کرنے اور فصل کرنے، یعنی عطف کرنے اور نہ کرنے، ان کے کچھ مواقع ہیں اور انہی کو ہم آگے بیان کریں گے. آج کی سبق میں ہم وصل کی مواضع اور مواقع کو بیان کریں گے. چنانچہ فرماتے ہیں مواضع الوصل بالواو، واو کے ذریعے سے وصل کرنے یعنی عطف کرنے کے مواضع اور مواقع. یجب الوصل فی الموضعین، دو جگہوں پر وصل ضروری ہے، دو جگہوں پر وصل ضروری ہے. الاول، اول جو ہے اذا اتفقت الجملتان خبرا و انشاء، کہ جب دو جملے خبر اور انشاء ہونے کے اعتبار سے یکساں ہو. وَكَانَ بَيْنَهُمَا جِهَةٌ جَامِعَةٌ، اور ان دونوں کے درمیان کوئی جہت جامعہ ہو. جہت جامع کا مطلب ہے ای مناسبت تامۃ، یعنی مناسبت تامہ ہو. اور مزید یہ کہ وَلَمْ يَكُمْ مَانِعٌ مِّنَ الْعَطْفِ، اور عطف سے کوئی مانع بھی نہ ہو. یعنی وصل کی دو وجوبی جگہوں میں سے پہلی جگہ وہ یہ ہے کہ جب دونوں جملے خبریہ ہوں یا دونوں انشائیہ ہوں، یعنی دونوں جملے خبریہ یا انشائیہ ہونے میں موافق ہو، اور ان دونوں کے درمیان کوئی وجہ جامع بھی ہو. وجہ جامع کا مطلب ہے یعنی ان دونوں جملوں میں پوری طرح مناسبت ہو. اور تیسری شرط یہ کہ عطف سے کوئی چیز مانع بھی نہ ہو. تو پھر ان دو جملوں کے درمیان وصل واجب ہوگا. جب دو جملے دونوں یا خبریہ ہو یا دونوں انشائیہ ہو اور اس میں
مناسبت بھی ہو اور عطف کرنے سے کوئی معنی بھی موجود نہ ہو تو پھر ضروری ہے کہ عطف کیا جائے گا واو کے ذریعے، یعنی وصل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر نحو ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے اور بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ اب یہاں پر اس آیت میں دونوں جملوں میں واو کے ذریعے وصل کیا گیا ہے۔ ایک جملہ ہے ان الابرار لفی نعیم اور دوسرا جملہ ہے ان الفجار لفی جہیم۔ تو یہ دونوں جملے جو ہیں خبریے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم یہ بھی جملہ خبریہ ہے، ان الفجار لفی جہیم یہ بھی جملہ خبریہ ہے، اور دونوں کے مسند الیہ، پہلے جملے میں جو مسند الیہ ہے وہ ہے ابرار، اور دوسرے جملے میں جو مسند الیہ ہے وہ ہے فجار۔ دونوں کے درمیان وجہ جامع موجود ہے اور وہ ہے تضاد کی نسبت۔ اسی طرح نعیم اور جہیم میں بھی تضاد کی نسبت جو ہے وہ موجود ہے، اور تضاد جو ہے یہ بھی ایک قسم کی مناسبت ہے، کیونکہ احد الضدین، یہ دو ضد چیزوں میں سے ایک کے تصور سے ضد آخر یعنی دوسرے ضد کی تصور جو ہے وہ خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے، تو اس میں وجہ جامع جو ہے وہ تضاد ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی معنی بھی موجود نہیں ہے عطف سے جو عطف کو روکتا ہو، لہذا یہاں پر جو ہے واو کے ذریعے سے عطف کیا گیا ہے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، دونوں جملوں کے درمیان واو کے ذریعے سے عطف کیا گیا ہے۔ اور دوسری مثال ونحو جیسے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بس چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ہنسے اور زیادہ روئیں۔ اب اس آیت کریمہ میں دونوں جملوں کے درمیان وصل ہے اور واو کے ذریعے عطف کیا گیا ہے، کیونکہ دونوں جملے جو ہیں وہ انشائیہ ہیں اور دونوں کے درمیان وجہ جامع جو ہے وہ الضحک اور البکا ہے، جس میں نسبت تضاد ہے، اور اسی طرح قلیلاً اور کثیراً کے درمیان بھی نسبت تضاد موجود ہے، اور دونوں کے درمیان کوئی معنی بھی نہیں جو عطف سے معنی ہو، یعنی عطف کو روکتا ہو، لہذا یہاں پر بھی واو کے ذریعے سے عطف کیا گیا ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ امر ہے اور امر جو ہے وہ انشاء میں سے ہے۔ تو بھائی یہاں تک اول موقع کو ذکر کیا گیا جہاں پر وصل واجب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب دونوں جملے خبریہ ہوں یا دونوں جملے انشائیہ ہوں اور دونوں کے درمیان مناسبت ہو اور عطف سے کوئی معنی بھی نہ ہو۔ الثانی، اور دوم یہ کہ اذا اوہما، جب وہم پیدا کرے، ترک العطف، عطف کو ترک کرنا، کس چیز کا وہم پیدا کرے؟ خلاف المقصود، خلاف مقصود کا، یعنی اگر عطف نہیں کریں گے تو معنی جو ہے وہ صحیح اور درست نہیں ہوگا، بلکہ پھر خلاف مقصود کا وہم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے بھائی ہم کیا کریں گے؟ عطف کریں گے۔ کما اذا قلت، جیسے تم نے کہا لا وشفاہ اللہ، نہیں اور خدا اس کو شفا دے، جوابا لمن یسألک، اس شخص کے جواب میں جو تم سے پوچھے هل برئ علی من المرض، یہ کیا علی بیماری سے شفا پا گیا؟ فترک الواو، پس واو کو چھوڑ دینا،
ترک کر دینا، عطف کو چھوڑ دینا، یوہم یہ وہم پیدا کرتا ہے، الدعاء علیہ اس کے لیے بد دعا کرنے کا، وعرض کا جبکہ آپ کی عرض جو ہے الدعاء لہو اس کی دعا کر دینا ہے، تمہارا مقصد جو ہے اس کو دعا دینا ہے۔ یعنی کوئی شخص تم سے پوچھے حل بر علی من المرض کہ کیا علی ٹھیک ہو گیا ہے، صحت مند ہو گیا ہے، اسے شفا مل گئی ہے، تو تم جواب نفی میں دینا چاہتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ شفا یابی کے لیے دعا بھی کر دینا چاہتے ہو، تو تم کہو گے لا کہ نہیں، یعنی وہ مرض سے تندرست نہیں ہوا ہے، اور پھر آگے واو لا کر وشفاہ اللہ، واو ذکر کر کے عطف کر کے کہیں گے شفاہ اللہ، اللہ اسے شفا دے دے۔ اب اس مثال میں لا جو ہے وہ الگ جملہ ہے، لا نہیں یعنی وہ ٹھیک نہیں ہے، تندرست نہیں ہوا ہے، اور شفاہ اللہ یہ دوسرا جملہ ہے، اور دونوں میں واو حرف عطف کے ذریعے سے وصل کیا گیا ہے، کیونکہ پہلا جملہ جو ہے لا یہ خبریہ ہے جو اصل میں لم یبرا کے معنی میں ہے، لم یبرا ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہوا، اور پھر آگے شفاہ اللہ یہ دوسرا جملہ ہے، انشائیہ ہے، تو خبریہ اور انشائیہ ہونے کے اعتبار سے بھی دونوں متفق نہیں ہے، لیکن یہاں پر اگر واو کو ذکر نہ کیا جائے اور واو کے ذریعے سے وصل نہ کیا جائے، چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں پر واو کو ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ ایک جملہ جو ہے وہ خبریہ ہے اور دوسرا جملہ وہ انشائیہ ہے، لیکن اگر یہاں پر واو کے ذریعے وصل نہیں کیا جاتا اور یوں کہا جائے لا شفاہ اللہ، تو یہاں پر خلاف مقصود کا وہم پیدا ہو جاتا ہے، لا شفاہ اللہ، اس کا مطلب ہوگا لا شفاہ اسے شفا نہ دے اللہ، اللہ لا شفاہ اللہ، اللہ اسے شفا نہ دے، حالانکہ مقصد جو ہے تمہارا مریض کو دعا دینا ہے، اس کے لیے بد دعا کرنا نہیں ہے، لہذا اگر واو کے ذریعے سے وصل نہیں کریں گے تو پھر اس کا معنی خلاف مقصود میں چلا جائے گا، یعنی لا شفاہ اللہ، اللہ اسے شفا نہ دے، جب مقصود جو ہے وہ ایک تو ایک خبر دینا ہے کہ وہ ابھی صحت مند نہیں ہوا، لا یعنی لم یبرا ابھی وہ صحت مند نہیں ہوا، اور پھر مقصود جو ہے اسے دعا بھی دینا ہے، تو شفاہ اللہ، اللہ اسے شفا دے۔ یہاں پر دوسری بات جو ہے وہ دعا یدعو کے صلے میں جب علیہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بد دعا دینا، اور جب اس کے صلے میں لام آ جائے، لہو آ جائے، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے دعا دینا۔ ہاں اگر دو جملے ایسے ہوں جن میں عطف نہ کرنے کی وجہ سے متکلم کے مقصود کے خلاف کا وہم پیدا نہ ہو تو پھر ہم عطف نہیں کریں گے، بلکہ فصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سافر الاستاذ حفظہ اللہ، استاد سفر پر گئے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اب سافر الاستاذ یہ جملہ خبریہ ہے اور حفظہ اللہ یہ جملہ انشائیہ ہے، دونوں جملے متفق نہیں ہے خبر اور انشاء کے اعتبار سے، مگر ان دونوں کے درمیان ایسا تعلق نہیں ہے کہ مقصود متکلم کے خلاف کا وہم پیدا ہو، اس لیے یہاں پر عطف کو ترک کر دیا جائے گا
واو کو ذکر نہیں کیا جائے گا. سافر الاستاذ حفظہ اللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.